السلام علیکم میرے پیارے لسنرز۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں۔ میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں۔ شکریہ۔ گمراہ ایپیسوڈ 79۔ چند منٹ بعد جب الماس غسل خانے سے باہر نکلی تو اس کا چہرہ آنسو کی علائش سے پاک ہو چکا تھا اور وہ ہمیشہ جیسی تر و تازہ نظر آ رہی تھی۔ آبی نے برقع اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے بڑی دل فریب ادا سے اپنے بدن کو رقص کے زاویوں میں بل دے کر اوڑھ لیا۔ اینکیں ہم دونوں نے آنکھوں پر لگا رکھی تھیں۔ الماس کو کار تک چھوڑنے کے لیے جب ہم ہوٹل سے باہر کار پارکنگ تک پہنچے تو الماس واقعی آبی کو بڑی سنجیدگی سے اپنے لیے منتخب کر چکی تھی۔ وہ بولی، آبی صاحب کل شام 8 بجے میرے گھر آئیے۔ آپ بھی ہاشم صاحب، مجھے معلوم ہے آپ دونوں کا ماضی اور حال کیا ہے، مستقبل پر بھی میری نظر ہے، مگر میں نے واقعی ایک فیصلہ کر لیا ہے، آپ ضرور ان کے ساتھ آئیے۔ یہ کہہ کر اس نے آبی کا ہاتھ برقعے کے اندر چھپا کر اس سے مسافہ کیا اور کار میں بیٹھ کر اسی وقت باہر نکل گئی۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو آبی بولا، میرے ساتھ چل جیلانی، میں ابھی اور اسی وقت اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے الماس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے یار، مگر اس وقت گاؤں جا کر کیا کریں گے؟ میں اپنا یہ فیصلہ ماں کو سنانا چاہتا ہوں۔ ابھی اور اسی وقت مجھے اس کے پاس لے چل جیلانی، تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ یار تو کیا کر رہا ہے؟ دیکھتا نہیں ہم کس چکر میں پھنسے ہیں اور تجھے شادی کی سوچ رہی ہے؟ ہم جیسوں کی شادیاں یوں ہی گولیوں کی بوچھاڑ میں ہوا کرتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ میرے ساتھ چل جیلانی، دیر نہ کر۔ ٹھیک ہے بھائی، میں اپنی چیزیں سمیٹ لاؤں، پھر چلتے ہیں۔ میں تالا لگایا تھا کمرے کو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کمرہ میں نے 1000 روپے دے کر 5 دن کے لیے بک کرایا تھا، وہ ہمارے ہی پاس رہے گا۔ تو ٹھیک ہے، چل بیٹھ جا گاڑی میں۔ مگر میں چاہتا تھا کہ صبح ہم بیگ سے کچھ رقم لے کر کسی طرف نکلتے ہیں، بالکل ہی قلاش ہو گئے ہیں ہم۔ پیسے بہت ہیں میرے پاس، کچھ رقم میں نے بہت دن ہوئے گھر میں ایک جگہ دبا دی تھی، وہ نکال لیں گے۔ پورے 60,000 روپے ہیں، ڈبے میں بند کر کے دفن کیے تھے وہ میں نے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے کار تک لے گئے۔ ہم اسی وقت آبی کے گاؤں ہریکے کی طرف چل دیے۔ اس وقت رات کا 1:30 بج رہا تھا، ہوا خشک تھی۔ آبی خوش بھی تھا اور پریشان بھی۔ ماں کی یاد نے اسے ایک دم بے چین کر دیا تھا۔ وہ بڑے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا، میاں ذرا جلدی چلو، ہمیں بڑی دیر ہو گئی، اس ڈاچی کی رفتار ذرا تیز کر دو۔ پہنچ جائیں گے بھائی، تمہارے گاؤں ہی تو جانا ہے، کون سا دور ہے وہ؟ میں نے اسے سگریٹ سلگا کر دیا۔ وہ گہرے گہرے کش لینے لگا، پھر بولا، یار میرا حال گھر سے بھاگے ہوئے اس بچے جیسا ہے جسے والدین کی طرف سے ساری معافیاں ملنے کے باوجود گھر یاد نہیں آتا۔ میرا اپنا حال بھی یہی ہے آبی، پتہ نہیں میری ماں جی کس حال میں ہوں گی۔ تمہیں ان کے پاس ضرور جانا چاہیے، وہ تو رو رو کر اپنی آنکھیں کھو بیٹھیں گی۔ پرسوں میں تیرے ساتھ ادھر جاؤں گا۔ ڈرائیور اب ہماری باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا، مگر میں اس کی طرف سے بے فکر ہو چلا تھا۔ وہ تو ہر قسم کے لوگوں کو ادھر سے ادھر لیے پھرتا تھا، اسے ہم تھوڑا بہت انعام دے کر اپنی باتیں اس کے ذہن سے کھرچ سکتے تھے۔ شالمار باغ سے آگے نکل کر جب ہم دروہا والا پہنچے تو آبی کے ماضی کی یادیں اس کے ذہن میں کلبلانے لگی۔ یار اپنے بچپن سے ہم کتنی دور نکل آئے ہیں۔ یہاں سے ہم ٹولیاں بنا کر میلہ چراغا دیکھنے جایا کرتے تھے، کیا دن تھے وہ بھی۔ اب تو ادھر بہت آبادی ہو گئی ہے، ان دنوں یہاں دور دور تک ہرے بھرے کھیت ہوا کرتے تھے۔ یوں ہی باتیں کرتے جب ہم ہریکے پہنچے تو رات اپنے انجام کے کچھ اور زیادہ قریب جا پہنچی تھی۔ کتے کار کو نہیں پہچانتے تھے۔ ہم اس بے آواز گاڑی کو آبی کی گلی کے سامنے روک کر اترے تو آبی کو دیکھ کر کتوں نے اسے پہچان لیا۔ اس کی آشنا بو نے انہیں پیچھے ہٹا کر مؤدب کھڑا کر دیا۔ آبی نے ایک بڑے سے کتے کو پچکارا تو وہ یوں دم ہلاتا اس کے پیروں میں لوٹنے لگا جیسے وہ صبح شام اس کے پاس ہی رہتا ہو۔ اوئے ڈگن پگلے، تو ابھی تک مجھے بھولا نہیں؟ یہ کہہ کر آبی نے اس کتے کے بدن پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ پھر ہم ڈرائیور کو کار میں چھوڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتے آبی کے گھر جا پہنچے۔ آبی نے دروازے پر دستک دی تو نہ جانے اس میں کون سا لاسل کی پیغام تھا کہ کھلے ویران صحن کے کونے میں بیچی چارپائی پر لیٹی اس کی ماں نے وہیں سے پکار کر کہا، ابھی آئی بیٹے، ابھی آئی۔ ماں صدقے، تو نے تو بڑی راہ دکھائی ہے اسلم۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے پر پہنچی اور کنڈی کھولتے ہی اس نے بیٹے کو باہوں میں جکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ وہ بری طرح بلکنے لگی۔ میرا دل کہتا تھا کہ تو ضرور آئے گا، ساری رات میں نے آنکھوں میں کاٹ دی، مجھے یقین تھا کہ آج میرا چاند ضرور آئے گا۔ آبی بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ تجھے کیا ہو گیا ہے ماں؟ تو اتنی دبلی کیوں ہو گئی؟ کچھ نہیں بیٹا، میں تو ٹھیک ہوں۔ پتر تو بھی آ جا ادھر، چارپائی پر بیٹھ جا۔ ماں جی نے اپنا چشمہ الگ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی چلم ابھی تک سلگ رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے کھانا بھی پکا لیا تھا بیٹے، بٹیرے دے گیا تھا مجھے تیرا یار تاہیا۔ وہ کب آیا تھا اماں؟ جلدی جلدی آیا کرتا تھا نا وہ، میں اسے کہہ کر گیا تھا۔ وہ تو آتا ہی رہتا ہے، ہر دوسرے تیسرے ہفتے، میرا بہت خیال رکھتا ہے وہ۔
कई दिन पहले वो मुझे 10,000 रुपये देकर गया था। कहता था कि मुझे असलम ने भेजा है। हाँ, वो मैंने भेजा था माँ, मैं खुद मसरूफ़ था इसलिए आ ना सका। खाने की हमें ज़रूरत नहीं, बस तू इस वक्त बैठ जा। अच्छा, तो फिर थोड़ा दूध पी लो। भूरी बड़ा गाढ़ा दूध दे रही है आजकल, इतनी मोटी बलाई आती उस पर, मैं बस वही लेकर आती हूँ। ये कहकर वो भागती हुई गई और एक चेके से दूध की बड़ी सी हांडी उतार लाई। फिर उसमें से उसने 2 गिलास भरकर हमें थमा दिए। वो उनमें चीनी भी मिला लाई थी। माँ, मैंने सुना है तुमने नंबरदारनी से 500 रुपये मांगे थे, क्या ज़रूरत थी तुम्हें? बेटा, वो सप्पा है ना इस्माइल, उसकी बेटी की शादी थी। वो आज़रदा होकर मेरे पास आया, मगर उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने अनवर की माँ से लेकर उसे रुपए दिए। उस बेचारी की ज़रूरत पूरी हो गई। पर तुझे किसने बताया? मुझे अनवर नहीं बताया था, उसके हाथ मैंने तुम्हारे लिए 10,000 रुपये भेजे थे, वो तो उससे पुलिस ने छीन लिए। माँ ने कहा। मालूम ये हुआ कि वो MAO कॉलेज का तालिब इल्म अनवर अली फाटी उसके पास कभी आया ही नहीं था, बल्कि वो गिरफ्तार हो गया था। 2 गुंडे उसे अगवा करके इंडिया ले जाना चाहते थे, मगर फिर वो पुलिस से डरकर उसे बॉर्डर पर छोड़ गए और ख़ुद इंडिया चले गए। ये कहानी हमें माँ जी ने सुनी। जाहिर है इधर उधर यही बात मशहूर हो गई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि फाटी ने हमारे बारे में असल बात पुलिस को नहीं बताई थी। वो हमारे नाम और ठिकाने को बड़ी कामयाबी से अफवाह में रख गया था। ये बहुत बड़ी बात थी और उस तालिब इल्म के किरदार की पुख्तगी का पता देती थी। माँ जी ने यह भी बताया कि पुलिस ने अनवर अली के वालिदैन को भी थाने तलब किया था। वो बेचारे उधर कई दिन तक ख्वार होते रहे, मगर उन्हें क्या मालूम था जो वो किसी से कहते। वो तो अनवर के बारे में कसम खाकर कह सकते थे कि उनका बेटा बेगुनाह है और किसी चोर डाकू का कभी साथी नहीं रहा, मगर पुलिस ने उन पर भी बहुत तशद्दुद किया। वो गरीब लोग बस वहीं पिस कर रह गए। आबी बाहर निकला और ड्राइवर को कार समेत अपने मरहूम दोस्त बहादुर अली की हवेली में सुलाया। अब उसकी रोटी पानी का बंदोबस्त उन्हीं के ज़िम्मे था। वो वापस आया तो फिर कुछ ही देर बाद हम सहन में अलग अलग बिस्तर डालकर सो गए। जब हमारी आँख खुली तो सूरज ने दीवार के साथ कशनार के दरख्तों के ऊपर उठकर सहनों में ताक झाँक शुरू कर दी थी। जब हम नहा धोकर इत्मीनान से सहन में दरख्तों के साए तले चारपाई डालकर बैठे तो माँ जी हमारी नाश्ता ले आई। रात के भुने हुए बटेर अभी बासी नहीं हुए थे। खालिस घी में पक्के पराठे, लस्सी और मक्खन देखकर आबी खेल उठा और नाश्ते पर वो यूं पिल पड़ा जैसे मुझे वो कोई हिट नहीं लगाने देगा, गेंद अपनी हॉकी तले ही रखेगा। अबे इतना लालच ना कर धरीचे, मारा जाएगा मेरे हाथों। मेरी ये बात सुनकर आबी चौंका। बक नहीं हुई, ये धरीचे क्या होता है बे? तेरी ये लियाकत कहीं मुझे बहुत ख़राब करती है। बेवा हिंदू औरत का दूसरा शौहर धरीचा कहलाता है बच्चे। भाई मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता जिलानी, कसम अल्लाह की। तेरा मतलब मैं समझ गया हूँ, मगर वो तो अल्लाह रखे अभी कंवारी है, दोशीज़ा है, कल ही है मुस्काने की मंजिलों से दूर, कोसों दूर। ये उसकी पहली शादी होगी। अल्लाह रखे से क्या मुराद है तेरी? यानी खुदा उसे कंवारी ही रखे हैं? शट अप। देख माँ आ रही है, मैं उससे अलमास की बात करता हूँ, ज़रा सोच समझ कर नुक्ते डालना। इतने में माँ जी लस्सी का जग उठाए हमारे पास पड़ी चारपाई पर आ बैठी। माँ, ये बटेरे तो ज़बरदस्त पकाए हैं तुमने, पेट में उतरते ही अपना काम दिखा गए। कच्चे रह गए क्या? नहीं, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि एकदम बदन में जान आ गई है। क्यों भाई, कहीं मैं कुछ मोटा तो नहीं हो गया? काम कर अपना काम, सबक में ध्यान रख, वरना सब कुछ मैं चट कर जाऊंगा। यार, उस ड्राइवर को भी यही नाश्ता मिलना चाहिए था। कोई एक आध बटेर और है माँ हांडी में? हाँ है, क्यों नहीं। वो तो कोई 20 बटेर दे गया था ताहिया। बहुत ख्याल रखता है वो बच्चा मेरा। आबी ने नाश्ता किया और एक चंगेर में रोटियां और सालन रखकर वो बहादुर अली की हवेली में ड्राइवर को भी नाश्ता खिलाया। जब वो वापस लौटा तो बोला, माँ मैं तुझसे एक मशवरा करने आया हूँ। कैसा मशवरा? कोई ख़ास बात है क्या? हाँ, बड़ी ही ख़ास बात है माँ, ऐसी ख़ास कि उसका असर हमारी आइंदा नस्लों तक जाएगा। अच्छा, कोई ज़मीन ले रहा है तू? नहीं माँ, ज़मीन नहीं, मैं जन की बात कर रहा हूँ। मैंने तेरे लिए बहू ढूंढ ली है और वो भी तेरे घर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहू ढूंढ ली है? तेरा दिमाग तो ठीक है, मैं अपने भाई को क्या मुँह दिखाऊंगी? वो जो पिंडी भट्टिया में रहता है, लानत भेज उस गुस्से पर माँ। तू नहीं जानती मेरा नसीब कहाँ जा रहा है। उस जैसी तो एशिया में कोई ना होगी। ये कौन सी जगह है एशिया? मैंने तो आज तक नाम सुना इसका। कोई गांव है? तू नहीं समझेगी माँ, ये एक बर्रा आज़म है। पर तू ये भी नहीं समझेगी। ये देख कि जोग्राफी की बात है, सारा हिंदुस्तान, सारा पाकिस्तान, सारा ईरान, अफ़गानिस्तान, समरकंद और बुखारा और तुर्किस्तान जमा करें ना तो ये सारा इलाका बर्रा आज़म एशिया कहलाता है। और वो जो तेरी बहू होगी ना, वो इस सारे इलाके की तमाम औरतों से ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा सोहनी, ज़्यादा मशहूर और ज़्यादा मालदार होगी। बस ऐसी जगह हाथ मारा है मैंने। माँ हैरतज़दा सी होकर मुझे देखने लगी, फिर बोली, ये क्या कह रहा है बेटे? इसे तूने किसी डॉक्टर को दिखाया होता। क्या सूंघा लाया तू इसे?
خدا برباد کرے ان کو جنہوں نے میرے بیٹے پر جادو ٹونا کیا ہے۔ 2.5 گھڑی کیا ہے ان کلموئیوں کو۔ آبی میں تیرے لیے آج ہی کدو منگواتی ہوں، یہ بال کٹوا، میں تیرے سر پر کدو ملوں گی۔ ماں جی کی یہ بات سنتے ہی میں کھلکھلا کر ہنستی ہوں۔ آبی کا بھی یہی حال ہوا، ہنس ہنس کر ہمارے پیٹ میں بل پڑ گئے، مگر ہم نے اپنے قہقہے اتنے ضرور دبا لیے کہ آواز باہر تک نہ جا سکے۔ ماں جی نے بڑے غصے سے ہم دونوں کو دیکھا۔ چپ ہو جاؤ بدماشو، مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ دیکھتی ہوں کہ میری بھانجی کے سوا کون کمینی یہاں آتی ہے، میں اس کا چونٹا نہ کاٹ دوں۔ جیتی رہے میری زلیخا۔ آبی یک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اب تو زلیخا شلیخا کی بات نہ کروا، میری بات پر غور کر۔ فلم دیکھی ہے تو نے کہیں؟ ہاں دیکھی ہے، اللہ بخشے تیرا باپ مجھے 2-3 بار لے گیا تھا۔ ایک منگنی دیکھی تھی، ایک فلم دیکھی تھی سسی پنو، پھر اس نے مجھے سونی ماہیوال بھی دکھائی تھی۔ بس گئے وقتوں کی بات ہے، بس بس۔ اچھا یہ بتا، وہ لڑکی جو فلم میں سسی بنی تھی کیسی تھی وہ؟ ہائے وہ تو اتنی سونی تھی بیٹا کہ میں تو اسے بس دیکھتی ہی رہ گئی، نور کی بنی لگتی تھی وہ۔ ہاں ہاں، بس یہ سمجھ لے ماں کہ اب جو تیری بہو بنے گی نا وہ اس سسی سے بھی زیادہ سونی ہوگی، وہ بھی فلموں میں کام کرتی ہے اور اس کا نام الماس ہے۔ میری اس سے یس ہو گئی ہے، اور پتہ ہے اس کے پاس کم سے کم 30 سیر سونا تو ضروری ہوگا۔ کیوں جیلانی، ٹھیک کہا نا میں نے؟ 30 سیر سونا، اور وہ لے آئے گی تیرے جیسے بدھو کے ہاں؟ رہنے بھی دے اسلم، مجھے تو ایسے خواب نہ دکھا۔ ایسی کون بے وقوف ہوگی جو ہم غریبوں کے گھر میں نور جیسی صورت اور من بھر سونا لے کر آئے گی؟ تجھے کس بات کی کمی ہے ماں؟ اتنی تو تیری خدمت کرتا ہوں میں، کوئی بھوکی ننگی ہے تو؟ آبی کی یہ بات سن کر ماں کو دلی صدمہ پہنچا۔ تجھے خدا سلامت رکھے بیٹا، میں یہ بات نہیں کہتی، پر تجھے زمین پر رہنا چاہیے۔ یہ چاند والیاں ہمارے لیے نہیں ہیں بیٹے، ہم غریب لوگ ہیں، پینڈو، جاہل گوار، جٹ۔ زیادہ باتیں نہیں چلیں گی ماں، تو ذرا اٹھ کر کپڑے بدل اور میرے ساتھ چل، میں تجھے آج ہی تیری بہو سے ملواؤں گا۔ چل اٹھ جا، ابھی اٹھ جا، تیرے جیسے وکیل ہونا تو پہلی پیشی پر بیڑا غرق ہو جائے۔ اٹھو تم دونوں اور چلو میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر آبی چارپائی سے اتر گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے میں جا گھسا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس کی ماں دوسرے کمرے میں شہر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ آبی کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا، اسے وہ زمین سے کھود کر نکال لایا تھا۔ میرے پاس آ کر بولا، لے یار گن، اس میں پورے 60,000 روپے ہیں۔ اس نے ڈبہ میرے سامنے رکھ کر کھولا، وہ نوٹوں سے لبالب بھرا تھا۔ تو مجھ سے گالی کھا کر رہے گا آبی؟ یہ وہیں دبا، ابھی ہم بینک جا کر رقم نکلوا لیں گے۔ چل واپس، اسے وہیں رکھا۔ نہیں یار، اس کی ضرورت پڑے گی، میں اسے منگنی پر سونے کا قیمتی سیٹ بنا کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ ہم دے لیں گے، مگر یہ روپیہ تو یہیں رہنے دے، یا پھر ماں کو دے دے، وہ سنبھال لیں گی اسے۔ میں تو یار بس فضول آدمی ہوں، اب میں کیا کہوں ماں سے؟ جو پہلے کہا کرتا تھا، بس پکڑا دے رقم ان کو۔ اتنے میں ماں جی باہر نکل آئیں، وہ لباس تبدیل کر کے آئی تھیں، اب وہ خاصی بدلی بدلی نظر آتی تھی۔ آبی نے وہ ڈبہ ان کے آگے رکھ دیا۔ ماں یہ روپیہ رکھ لے، 60,000 ہے، کاروبار ذرا بندہ رہا، ورنہ میں تجھے 1 لاکھ لا کر دیتا۔ نظر بد دور، لگتا ہے تیرا کاروبار اچھا چل رہا ہے، پر یہ روپیہ تو بینک میں کیوں نہیں رکھتا؟ میرے پاس ابھی بڑے پیسے ہیں، وہ جو تو نے تاہیے کے ہاتھ بھیجے تھے۔ اچھا دیکھ، یہ 20,000 تو رکھ لے، ٹھیک ہے؟ میں باقی ادھر کمرے میں دبا دیتا ہوں اس ڈبے میں رکھ کر۔ ہاں یہ بہتر رہے گا، چل میں تجھے جگہ بتا دوں، میرے نیواڑی پلنگ کے پائے تلے دبا دے سے۔ یہ کہہ کر ماں اسے اپنے ساتھ لے کر کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ دونوں باہر آئے تو آبی نے مجھے اشارہ کر کے کمرے میں بلا لیا۔ ماں جی باہر جا بیٹھی تھی۔ آبی مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک صندوق کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا تالا کھول کر اس نے بڑا سا موٹے پلاسٹک کا لفافہ نکالا اور اسے میرے آگے فرش پر الٹ دیا۔ اس میں سے چھوٹی بڑی بے شمار تصاویر میرے سامنے کھل گئیں۔ یہ دیکھ، یہ ہے وہ آگ جس کی میں چپکے چپکے پوجا کرتا رہا ہوں۔ میں نے الماس سے غلط نہیں کہا تھا۔ میں نے وہ تصویریں سیدھی کر کے دیکھی تو مجھے اس کی دیوانگی پر اعتبار آنے لگا۔ میرے سامنے الماس کی کم و بیش 100 تصویریں کھلی پڑی تھیں۔ مجھے حیرت ہے آبی، تم نے مجھ سے کبھی الماس کا ذکر نہیں کیا۔ میں کیسے کرتا ذکر؟ تو سمجھتا میں پاگل ہوں، 3 درجے کا بازاری آدمی ہوں۔ نہیں یار، اس تک پہنچنا آسان نہیں تھا، یہ تو پتہ نہیں تقدیر نے مجھے کیسے اس تک پہنچا دیا، اور وہ بھی موم ہو گئی، حالانکہ اسے یقین ہے کہ ہم اچھے لوگ نہیں ہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے اسے ابھی تک ہماری اصلیت کا علم نہیں ہے۔ بہرحال مبارک ہو، تمہاری آرزو پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ان تصویروں کا کیا کرو گے تم؟ یہ دیکھو، میں نے ان کی پشت پر وہ تاریخیں بھی لکھی ہیں جب میں نے یہ خریدی تھی، یہ سب میں اسے دکھاؤں گا۔ اور دیکھو، میں نے ایک مسافر سے بھی اس کی تصویر بنوائی تھی، اسے میں نے ماں سے چھپا کر رکھا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے ٹرنک کی تہہ میں پڑا ایک موٹا سا گتا اٹھایا اور اس کے نیچے سے الماس کی ایک بہت ہی خوبصورت تصویر نکال کر اس نے میرے سامنے رکھ دی۔ پس منظر میں ایک دریا بہ رہا تھا،
کنارے پر ایک کشتی کھڑی تھی جس کی پتوار الماس کے ہاتھ میں تھی۔ سارے منظر پر الماس چھائی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ اور ایک عجیب سا عزم ظاہر کیا گیا تھا، یوں جیسے وہ دریا میں کشتی ڈالنے سے پہلے کسی اہم فیصلے تک پہنچنا چاہتی ہو۔ یہ تصویر میں نے 500 روپے میں خریدی تھی جیلانی، اور مجھے یقین ہے مصور کے پاس صرف یہی تھی۔ اس کی نقل اس نے تیار نہیں کی ہوگی۔ اسے میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے آبی، اب اٹھ جا، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ آبی نے وہ تمام تصویریں سنبھالی اور کوٹری میں ایک بریف کیس نکال کر اس میں بھر لی۔ ماں نے گھر کا سارا کام ہمسائے کو سونپا۔ بھینس کی ذمہ داری لینے کے لیے ان کے گاؤں کا ایک بوڑھا آدمی بھی وہاں آن پہنچا۔ اس سے ماں جی نے کہہ دیے کہ اگر وہ رات کو نہ آ سکے تو وہ ادھر ہی ان کے گھر میں سو جائے۔ جب ہم کار میں بیٹھ کر لاہور کی طرف چلے تو ہم دونوں نے پٹھانوں جیسی لنگیاں سر پر باندھ لی تھی۔ وہ آبی نے گھر میں کہیں سنبھال کر رکھی تھی۔ ماں جی نے ایک بار پھر بڑے غور سے ہمیں دیکھا اور بولی، دونوں پکے پٹھان نظر آ رہے ہو، خدا تمہیں بری نظروں سے بچائے۔ ہم مسکرا کر رہ گئے۔ انہیں کیا پتا کہ وہ حلیہ ہم نے کیوں اپنایا تھا۔ ہمیں تو قدم قدم پر اپنی جان کے لالے پڑے تھے۔ آبی نے لاہور پہنچ کر مجھے بینک کی طرف جانے نہیں دیا، سیدھا ہمیں صرافہ بازار لے گیا۔ ماں جی کے مشورے سے اس نے الماس کے لیے 10,000 روپے میں کئی قسم کے زیورات خریدے۔ سونا ان دنوں ابھی اتنا مہنگا نہیں ہوا تھا اور روپے میں بڑی طاقت تھی۔ ماں جی اول تو ان زیورات کی خریداری پر راضی نہ ہوئی، مگر جب آبی نے زندی بچے کی طرح ان کو آنکھیں دکھائیں تو انہوں نے سپر ڈال دی۔ وہاں سے نکل کر آبی انارکلی میں جا گھسا۔ اس سجے سورے بازار سے اس نے الماس کے لیے بہت ہی خوبصورت 5 ساڑیاں خریدی۔ پھر وہ ایک ایسی دکان میں جا گھسا جہاں زنانہ آرائش و زیبائش کی ہر شے مل سکتی تھی۔ جب وہ باہر نکلا تو چیزوں سے بری طرح لدا ہوا تھا۔ وہ سب کچھ اس نے ماں جی کے حوالے کیا اور ڈرائیور سے بولا، چل بھائی اب ذرا ادھر شاہ نور اسٹوڈیو کی طرف چل، مجھے بینک سے کچھ رقم لینے دے آبی، یہ بہت ضروری ہے۔ آبی میری طرف جھکا اور سرگوشی میں بولا، آج نہیں، ماں ساتھ ہے، ادھر کوئی گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، پھر کسی دن دیکھ لیں گے۔ چلو مرضی ہے تمہاری، مگر میں بہت پریشان ہوں آبی، تم مجھے تنہا چھوڑ دو۔ نہیں یار، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کہاں کی شرافت ہے تمہاری؟ یہ بڑا اہم مرحلہ ہے میری زندگی کا۔ تم ٹھیک کہتے ہو آبی، مگر میرے دل پر جو بیت رہی ہے اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، خدا اس کی حفاظت کرے گا۔ ماں جی اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی اور ہم دبے لہجے میں یوں بات کر رہے تھے کہ ہماری کوئی بات ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکی۔ آبی اپنے ہی ذہنی اور قلبی ہلجان میں مبتلا تھا۔ وہ بھول ہی گیا تھا کہ میں کس اذیت سے دوچار ہوں۔ اس کے سر پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ وہ اپنے ہی نفس میں اس حد تک ڈوب چکا تھا کہ ہر چھلکے پر اس کا پاؤں پھسل جاتا تھا، اور اب تو اس کے سامنے الماس آ گئی تھی جس کے لیے وہ دنیا کی ہر شے تیاگ دینے پر آمادہ تھا۔ اس وقت دن کے 11:15 بج رہے تھے۔ الماس گھر پر ہی موجود تھی۔ اس کی ملازمہ کے ذریعے ہم نے اندر پیغام بھجوایا تو وہ لپکتی ہوئی باہر چلی آئی۔ آبی کو اپنے سامنے پٹھانوں جیسی پگڑی کے نیچے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ ہاؤ ونڈرفل، ایک دم ہینڈسم لگتے ہیں آپ اس لباس میں، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کار میں میرے ساتھ میری والدہ آئی ہیں، ان کو میں آپ سے ملوانا چاہتا تھا۔ آبی کے ان الفاظ پر الماس ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ وہ اپنی ساڑی کو بڑے سلیقے سے سنبھالتی ہوئی آگے بڑھی۔ ساڑی کا پلو اس نے احتراماً سر پر ڈال لیا تھا۔ آداب ماں جی، میری خوش نصیبی ہے کہ آپ میرے گھر میں آئی ہیں، آئیے۔ اس کا لہجہ ایک دم حیرت انگیز حد تک مؤدب ہو گیا۔ اس نے ماں جی کو بڑی محبت سے کار میں سے اتارا اور پھر اپنے ساتھ لے کر عمارت کے اندر چلی گئی۔ آبی ان کے پیچھے تھا۔ اس نے وہ تمام چیزیں اٹھا رکھی تھی جو وہ اس روز بازار سے خرید کر لایا تھا۔ وہ الماس کی کوٹھی کے اونچے اونچے شیشوں سے مزین دروازے میں داخل ہوئے تو میں نے ڈرائیور سے کہا، میاں جی مجھے ذرا باہر سڑک تک لے چلیں، وہاں مجھے ایک ضروری کام ہے۔ وہ بیچارہ حکم کا بندہ کار کو پیچھے ہٹا کر فوراً ہی الماس کی کوٹھی سے نکلا اور ایک بڑی سڑک تک جا پہنچا۔ میں یہاں اترا ہوں میاں جی، میرے دوست سے کہہ دینا کہ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، شام تک واپس لوٹ آؤں گا۔ میں کہہ دوں گا میاں جی، آپ کو میں چھوڑنا ہوں جہاں آپ کو جانا ہے؟ نہیں، آپ فوراً واپس چلے جائیں، وہاں پر آپ کی ضرورت ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے گاڑی چھوڑ دی۔ ڈرائیور حیران سا ہو کر چند لمحے مجھے غور سے دیکھتا رہا اور پھر کار کو گھما کر الماس کے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ میرے ذہن کے ایوانوں میں عجیب سی سرخ دھول اڑ رہی تھی، سامنے کی کوئی شے مجھے صاف نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے ایک ٹیکسی روکی اور ڈرائیور سے کہا کہ وہ مجھے بینک تک لے چلے، مجھے اپنے اخراجات کے لیے روپے کی سخت ضرورت تھی۔ اس وقت دن کے 12:30 بج رہے تھے، بینک بند ہونے میں بھی کچھ وقت باقی تھا۔ جب میں ٹیکسی سے اتر کر مینیجر کے کمرے میں داخل ہوا تو میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ پھر بھی میں نے بڑے پر اعتماد اور مرود کن انداز میں کسی لکھ پتی کی طرح کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کھلے کواڑ پر ہلکی سی دستک دے کر مینیجر کو متوجہ کر لیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے استفہامی انداز سے مجھے دیکھا اور بولا، آئیے خان صاحب، آئیے، تشریف رکھیے۔ جی شکریہ۔ یہ کہہ کر میں اس کے دائیں ہاتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔
کہیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ دیکھیں میں ایک عرصے بعد وطن واپس آیا ہوں. یہاں آپ کے یہاں میرا اکاؤنٹ ہے, اس میں سے مجھے 50,000 روپے کی ضرورت ہے. تو چیک کاٹ دیجیے, میں ابھی رقم پیش کر دیتا ہوں. میرے پاس چیک بک نہیں ہے اور اکاؤنٹ نمبر بھی میرے حافظے سے اتر گیا ہے. میرا نام غلام جیلانی خان ہے. آپ معلوم کر لیں اپنے دفتر سے. کتنے روپے جمع کرائے تھے آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا. میں نے بھی اسی انداز میں کہا. میرا خیال ہے 11 لاکھ روپے سے اوپر کچھ رقم تھی. میری یہ بات سنتے ہی مینیجر کرسی سے اچھل سا گیا. پھر فوراً ہی وہ اپنے اضطراب پر قابو پانے کے لیے سگریٹ سلگانے لگا. اس نے زور سے گھنٹی بجائی. چپراسی اندر آیا تو وہ تیزی سے بولا, خان صاحب کے لیے ٹھنڈی بوتلیں لاؤ, برف میں لگی ہوئی. کتنی لاؤ جناب؟ 6. ہاں 6 بوتلیں لے آؤ, کوکا کولا کی. برف, جگ, گلاس سب کچھ لے کر آنا, جلدی کرو. یہ کہہ کر وہ میرے ہی صوفے پر آن بیٹھا. میں آپ سے شرمندہ ہوں خان صاحب, میں آپ کو پہچان نہ سکا. آپ جیسے مہربانوں کی وجہ سے تو یہ بینک چل رہا ہے. نہیں بھائی, یہ کیا بات ہوئی؟ آپ تو امانت دار ہیں, روپیہ ہماری جیب میں انڈے تو نہیں دے گا. آپ کے کام آتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. میں تو 20-30 لاکھ ادھر اور ڈال دیتا, مگر میرا ادھر آنا ہی نہیں ہوا. ہاں صاحب, میں تو خود حیران تھا. آپ کے روپے پر منافع تو ہم بہرحال دیتے ہیں, بس ایک غلطی آپ سے ہو گئی. وہ کیا؟ آپ نے وہ میادی کھاتے میں رقم ڈالی ہوتی تو وہ 1.5 گنا ہو چکی ہوتی. آپ نے بچت کے کھاتے میں رقم ڈال رکھی ہے, تو اس کھاتے میں ڈال دیں, مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس میں آپ کی ہی بہتری ہے. بہرحال اب بھی آپ کو معقول منافع ادا کیا جائے گا. میادی کھاتے میں کتنی رقم ڈال سکتے ہیں آپ؟ کل رقم بتائیں مجھے کہ کتنی ہے. اس نے اپنے سامنے رکھے ایک رجسٹر کو کھولا اور اس میں دیکھ کر بولا, 13.5 لاکھ. ٹھیک ہے, 10 لاکھ میادی کھاتے میں ڈال دیں, میں کاغذ پر کر دیتا ہوں. آپ پہلے چیک بک لے لیں. کچھ ہی دیر بعد اس نے کاغذی خانہ پوری کے بعد 10 لاکھ روپیہ میادی کھاتے میں ڈال دیا. میں نے 25,000 روپیہ اپنے بقیہ حساب میں سے نکالا اور مینیجر سے ہاتھ ملا کر باہر نکل آیا. وہ بیچارہ روپے سے میری اتنی بے نیازی اور اس 20-30 لاکھ کے مزید ڈپازٹ کے وعدے سے اتنا مروب ہوا کہ وہ مجھے خود دروازے تک چھوڑنے آیا. اس کا نام غیور احمد تھا. اس نے اپنا کارڈ بھی مجھے دینا چاہا مگر میں نے نہیں لیا. وہ اسے بھی میری ادائے بے نیازی سمجھا. وہ مجھے خدا حافظ کہہ کر پیچھے ہٹا تو میں ٹیکسی میں جا بیٹھا. وہ مرحلہ جسے میں اتنی مدت سے مشکل تصور کرتا چلا آ رہا تھا یوں چٹکیوں میں گزر جائے گا اس کا تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا. مینیجر نے بس ایک ذرا میرے دستخطوں کے سلسلے میں چھان بین کی, مگر میرے دستخطوں میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. وہ فوراً ہی مطمئن ہو گیا اور اس نے چیک بک میرے آگے رکھ دی. اس سے بھی میں نے صرف ایک چیک کاٹ کر بقیہ چیک بک پھاڑ کر اس کے سامنے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی. وہ بہت حیران ہوا. یہ کیوں کیا آپ نے؟ نہیں بھائی, یہ چیک بک کون ساتھ لیے پھرے؟ یہ پاس ہو کے تو دماغ میں کھلبلی ہوگی کہ اور رقم نکلوا لوں, اس طرح تو سمار اڑ جائے گا. وہ بہت خوش ہوا. خان صاحب بہت سنہری اصول ہے آپ کا, قسم خدا کی آپ کی دولت ہمیشہ بڑھتی رہے گی. آدمی کو ہمیشہ ایسا ہی ہونا چاہیے. میں بینک سے نکل کر ٹیکسی میں جا بیٹھا تو ایک بار پھر میرے ذہن پر دھند سی چھا گئی. میرے پروردگار, میں کیا کروں, کس طرف نکلوں؟ میری دستگیری فرما. میرے خالق, میرے مالک مجھے آسیہ تک پہنچا دے. تیرے سوا میرے کوئی بھی رہنمائی نہیں کر سکتا. میں اندر ہی اندر رو رہا تھا, بلک رہا تھا. میرے وجود کی بنیاد کھوکھلی ہوتی جا رہی تھی. میں اسی لیے آبی کو الماس کے گھر چھوڑ کر چلا آیا تھا. میں اس کے رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتا تھا. اچانک مجھے لبے سڑک ایک ٹیلی فون بوتھ نظر آیا. میں ٹیکسی روک کر اس کے اندر جا گھسا. میرے دل کے نہا خانے میں یہ خیال جاگزیر ہو چکا تھا کہ آسیہ پر اب کی بار ہاتھ دانی نہیں ڈالا ہے. اس کے سوا کوئی اور اس سے تعارض نہیں کر سکتا. اس کے پاس ایک ٹھوس آواز موجود تھا مجھے ذلیل کرنے کا. میں نے اس کے یار گاڑی کو اس کے عملے سمیت مار دیا تھا, اور منان بھی دبی زبان سے یہی کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ کام دانی کے آدمی نے نہیں کیا ہو, تاکہ میں آسیہ کے لیے تب کر اپنی کچھار میں سے باہر نکل آؤں. وہ یہی چاہتا ہوگا. دانی شہر کے بڑے بڑے قداور مجرموں کو مات دیتا تھا, اور اس کی ساکھ شہرت بھی یہی تھی کہ اپنے پیچھے جرم کا کوئی ثبوت چھوڑ کر نہیں جاتا تھا. میں نے ریسیور اٹھایا تو معلوم ہوا کہ لائن ہی خراب ہے. میں اسے جھولتا چھوڑ کر بوتھ سے باہر نکل آیا. میں دراصل آبی کو بتانا چاہتا تھا کہ میں دانی کی طرف جا رہا ہوں, اور اس کی مسرتوں کے ہنگامے میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا. اسی لیے میں الماس کے یہاں سے چپ چاپ اٹھ کر باہر نکل آیا ہوں. مجھے دانی کے اڈے کا علم تھا. ٹیکسی میں نے لاری کے اڈے کی طرف موڑ دی. مجھے معلوم تھا کہ اس کے آدمی بس مالکوں سے ہیلے بہانے سے رقمیں اٹھتے ہیں. اس کے تعاون کے بغیر کوئی بس نہیں چل سکتی تھی. اڈے پر پہنچ کر میں نے ٹیکسی چھوڑی اور تانگوں کی قطار کے قریب سے گزر کر اڈے کے اندر ایک چائے خانے میں جا بیٹھا. مجھے دانی کے کسی ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو مجھے براہ راست اس کے پاس لے جائے. چائے خانے میں 2 شودے سے جوان بیٹھے گپ بازی میں مصروف تھے. میں ان کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی سی میز کے سامنے جا بیٹھا.
ان کی باتیں میرے لیے دلچسپی کا باعث بن گئیں۔ ایک بولا، اوے سمی، وہ سور کا بچہ ابھی تک نہیں آیا، اپن اس کی بس کو آگ لگا دے گا۔ اس راؤ صاحب کی ایسی کی تیسی۔ آ جائے گی ڈگی، وہ ضرور آ جائے گی۔ ادھر ہم اس کو چیلنج کر چکا ہے، سالہ 2-3 بسیں روڈ پر لے آیا ہے، وہ اکڑتا بہت ہے وہ۔ ڈگی نے بھی راؤ صاحب کو بڑی غلیظ سی گالی دی۔ وہ دونوں بڑے ہی گندے ذہن کے آدمی تھے، بات بات پر گالیاں بکتے تھے۔ عمریں ان کی یہی کوئی 22-25 کے درمیان ہوں گی۔ ان کی باتوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دانی کے گرگے ہیں اور کسی سے خراج وصول کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں۔ لے بھائی، آ رہا ہے وہ سور کا بچہ راؤ، ڈگی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ میں نے سامنے نگاہ ڈالی، وہاں ایک دھورے حفصے کا آدمی دکان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ابھی وہ وہاں رکا ہی تھا کہ اس کو ایک طرف ہٹا کر 4 جوان تیزی سے دکان کے اندر آ گئے۔ ان میں سے ایک نے آتے ہی ڈگی سے غضبناک لہجے میں پوچھا، ہاں تو تجھے کتنی رقم چاہیے بیٹا؟ میں نوٹ لے آیا ہوں، ہمت ہے تو اٹھا لے۔ یہ کہہ کر اس نے 100 کا ایک نوٹ ڈگی کے سامنے رکھ دیا۔ ڈگی ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ استاد، ہم سے اس طرح بات کرے گا تو؟ جانتا ہے ہم کون ہیں؟ اس کے لہجے کی کڑک حیران کن تھی۔ اس کی یہ بات سنتے اس آدمی نے ڈگی کو کھلونے کی طرح دونوں ہاتھوں میں دبیچ کر دکان سے باہر پھینک دیا، یوں کہ ڈگی سامنے کھڑے راؤ صاحب کے قدموں میں جا گرا۔ مگر اس نے گرتے ہی اپنے گریبان کے اندر ہاتھ ڈال کر بغل کے نیچے دھرا پستول نکال لیا۔ چھوٹا سا کھلونے جیسا پستول تھا وہ، مگر اس کو چلانے کی حسرت اس کے دل میں ہی رہ گئی۔ راؤ صاحب کے پاس کھڑے 2 آدمیوں نے اس کی دونوں کلائیاں پیچھے سے دبوچ کر پستول اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ پھر ان میں سے ایک نے خنجر نکال کر غچ کر کے ڈگی کے پہلو میں گھونپ دیا۔ وہ اسے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ ان کی نیت سمجھتے ہی میں تڑپ کر اٹھا اور ایک دم ان دونوں پر جا پڑا۔ میں نے بائیں ہاتھ کا ایک جھاپڑ ایک آدمی کے منہ پہ مارا اور پھر پیشتر اس کے کہ وہ آدمی دوسری بار خنجر ڈگی کے جسم میں اتار دیتا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر جو جھٹکا دیا تو اس کی ہڈی کڑک کر کے ٹوٹ گئی۔ ڈگی اور اس کی چیخیں بیک وقت فضا میں بلند ہوئی۔ سمی نے بھاگ کر ڈگی کو سنبھال لیا۔ اس کے پہلو میں خنجر شاید پتلون کی بیلٹ سے ذرا نیچے لگا تھا، جسے ڈگی سہ گیا تھا، پھر بھی اس کے جسم سے خون بہہ نکلا تھا۔ اوے سمی، ڈال اس لڑکے کو گاڑی میں۔ سمی نے میری یہ بات سنتے ڈگی کو اٹھا کر سامنے کھڑی ویگن میں ڈالا تو میں نے دائیں بائیں کھڑے راؤ صاحب کے آدمیوں کو 2-3 جھاپڑ مارے۔ ایک ہاتھ راؤ کے منہ پر بھی جا پڑا۔ عین اسی وقت میں نے دیکھا کہ ڈگی کا پستول ایک آدمی زمین پر سے اٹھا رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے پہلو میں زوردار ٹھوکر ماری تو وہ الٹ کر گرا۔ پستول میں نے نیچے جھک کر اٹھا لیا اور بھاگ کر ویگن میں جا بیٹھا کہ سب کچھ بس آنن فانن میں ہی ہو گیا۔ 2 آدمی تیزی سے ویگن کے دروازے میں ہمارے پیچھے داخل ہونے لگے۔ ان دونوں نے لمبے لمبے خنجر ہاتھوں میں پکڑ رکھے تھے۔ وہ گندی گندی گالیاں بک رہے تھے، مگر ڈرائیور نے فوراً ہی ویگن چلا دی۔ ایک آدمی نیچے لڑک گیا، مگر دوسرا ابھی تک کھلے دروازے کو پکڑ کر جھول رہا تھا۔ میں نے ڈگی کا پستول سیدھے ہاتھ میں لے کر اس کی ران پر گولی چلا دی۔ اس نے ایک بھیانک چیخ ماری، دروازے پر سے اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ اپنی زخمی ران پر مزید بوجھ نہ ڈال سکا، دھڑام سے نیچے جا گرا۔ سمی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ ویگن بلاخیز رفتار سے چلتی ہوئی اڈے سے باہر نکلی اور کچھ ہی دیر بعد بادشاہی مسجد کے قریب ایک 3 منزلہ عمارت کے سامنے جا ٹھہری۔ سمی اچھل کر ویگن سے باہر نکلا اور عمارت کے بڑے دروازے میں جا گھسا۔ 2 منٹ بعد 5 آدمی بھاگتے ہوئے ویگن کے اڈے پر پہنچے اور ڈگی کو باہوں میں اٹھا کر اندر لے گئے۔ میں ابھی تک ویگن میں ہی بیٹھا تھا کہ سمی بھاگتا ہوا میرے پاس پہنچا اور تیزی سے بولا، خان، آپ اندر آ جائیں، استاد صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کون استاد؟ اب ہم چلتا ہے بھائی، تمہارے ساتھی کا جان بچ گیا، یہی بہت ہے۔ میں نے اپنی زبان کو پشاوری انداز میں بل دے کر کہا، نہیں خان، استاد آپ سے ملنا مانگتا ہے، اندر آ جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں ویگن سے اتر کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے عمارت کی نچلی منزل کی ڈیوڑی میں سے گزار کر عقبی حصے میں لے گیا اور ایک کمرے کے بند دروازے کے سامنے پہنچ کر بولا، اندر آ جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے کواڑ کھول دیے۔ سامنے چاندنی بچھی تھی اور کمرے کی عقبی دیوار کے ساتھ گاؤ تکے سے ٹیک لگا ایک گورا چٹا قوی ہیکل جوان بیٹھا تھا۔ عمر اس کی یہی کوئی 30-32 سال ہوگی۔ سر گٹھا ہوا، کان پہلوانوں کی طرح پھٹے ہوئے، بڑی بڑی غلافی آنکھیں، ستوا ناک، داڑھی مونچھ صفا چڑھ، گردن بیل کی گردن جیسی۔ وہ باریک ململ کا کرتا اور تہبند پہنے تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک بٹیر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے بٹیر اپنے قریب بیٹھے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیا اور خود تکیے کے ساتھ زیادہ جم کر بیٹھ گیا۔ آؤ خان جی، آؤ جی، آیا نو۔ السلام علیکم پہلوان صاحب، میں نے خالص پشاوری لہجے میں کہا۔ میرے سر پر بندھی وہ پشاوری لنگی مجھے سچ مچ کا پٹھان ثابت کرتی تھی۔ میری پاٹدار آواز سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مجھ سے بڑے تپاک سے ملا۔ اس نے دوسرا گاؤ تکیہ میری طرف سرکا دیا۔ میں چاندنی پر تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ اس کی نظریں میرے بوٹوں پر جم سی گئی ہیں۔ میں فوراً چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ وہ مسکرا دیا۔